السلام علیکم ناظرین، سیاست ایکسپریس میں آپ کا استقبال ہے۔ میں ہوں محمد شوکت۔ آئیے ناظرین، دن بھر کی خبروں پر مشتمل ہمارے اس خاص بلیٹن پر ڈالتے ہیں ایک سرسری نظر۔ حیدرآباد کے نہرو زولوجیکل پارک کی انتظامیہ نے 1 مارچ سے انٹری، پارکنگ اور سہولت چارجز میں اضافے کا فیصلہ کیا ہے۔ تفصیلات کے مطابق نہرو زولوجیکل پارک نے 1 مارچ سے بڑوں کے لیے داخلہ ٹکٹ کی قیمت 100 روپے اور بچوں کے لیے 50 روپے کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ یہ فیصلہ تلنگانہ کی زو اور پارکس اتھارٹی کی 13ویں گورننگ باڈی میٹنگ میں لیا گیا۔ اس سے قبل زو پارک میں ویک ڈیز کے دنوں میں بڑوں کے لیے 70 روپے اور 3 سے 10 سال کی عمر کے بچوں کے لیے 45 روپے ٹکٹ تھا۔ وہیں ویکینڈ پر اس سے قبل بڑوں کے لیے 80 روپے اور 3 سے 10 سال کے بچوں کے لیے 55 روپے ٹکٹ وصول کیا جاتا تھا۔ واضح رہے کہ ٹکٹوں میں اضافہ تلنگانہ میں اسکولوں اور کالجوں کے موسم گرما کی تعطیلات سے پہلے لیا گیا، کیونکہ اس دوران زو پارک کو آنے والوں کی تعداد کافی زیادہ ہوتی ہے۔ IIT پٹنہ کے تیسرے سال کے طالب علم نے منگل کو کیمپس کے اندر ہاسٹل کی عمارت کی 7ویں منزل سے چھلانگ لگانے کے بعد مبینہ طور پر اپنی کلائی کاٹ کر خودکشی کر لی۔ متوفی کی شناخت حیدرآباد کے رہنے والے راہل کے طور پر کی گئی ہے۔ حالانکہ راہل کو فوری طور پر قریبی سبھاش اسپتال لے جایا گیا، لیکن ڈاکٹر اسے بچانے میں ناکام رہے اور علاج کے دوران وہ دم توڑ گیا۔ اس واقعے سے بیہٹا بلاک میں واقع IIT پٹنہ کیمپس میں خوف و ہراس پھیل گیا۔ گریٹر حیدرآباد میونسپل کارپوریشن کے عملے نے منگل کو چار مینار اولڈ بس اسٹینڈ پر مجوزہ پارکنگ لاٹ کا معائنہ کیا اور تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی کی طرف سے پرنسپل سیکریٹری میونسپل ایڈمنسٹریشن اینڈ اربن ڈیولپمنٹ کمشنر کو فیزیبلٹی اسٹڈی کرنے کی ہدایت کے بعد فالو اپ کارروائی کا یقین دلایا۔ یہ پیش رفت حیدرآباد کے رکن پارلیمنٹ کے 24 فروری کو ریاستی حکومت سے پارکنگ لاٹ کی تعمیر میں تیزی لانے اور گولکنڈہ تک اسکائی کیبل کے مطالبے کے بعد سامنے آئی ہے۔ تاہم آج تک تاریخی چار مینار کے قریب پارکنگ کے مسائل بدستور برقرار ہیں، کیونکہ پرانے شہر چار مینار بس اسٹینڈ پر کثیر سطح پر پارکنگ کمپلیکس کے لیے ریاست کے منصوبے میں محکمانہ رکاوٹوں کی وجہ سے تاخیر ہوئی ہے۔ گزشتہ سال ستمبر میں ٹینڈر طلب کیے جانے کے باوجود ابھی تک کام شروع نہیں ہو سکا۔ تلنگانہ انٹرمیڈیٹ سال دوم کے طلباء کے لیے ایک اہم اطلاع۔ تلنگانہ میں آج شام سے شروع ہونے والے ایپسیٹ سال 2025 کے درخواست فارم داخل کرنے کی کارروائی ملتوی کر دی گئی ہے۔ بی ٹیک، بی فارمیسی اور BSc ایگریکلچر کورسز میں داخلے کے لیے منعقد ہونے والے تلنگانہ ایپسیٹ سال 2025 کے لیے درخواستیں قبول کرنے کا عمل اب 1 مارچ سے شروع ہوگا۔ اس بات کا اعلان امتحان کے کنوینر ڈین کمار نے ایک بیان میں کیا۔ ضلع کے بیاسوباد کے سرپور ٹاؤن میں آج حکومت اور ڈسٹرکٹ اعلیٰ عہدیداروں کے احکامات کے مطابق خواتین اور لڑکیوں میں خود مختار اور روزگار سے منسلک کرنے کی غرض سے خواتین میں روزگار سے متعلق شعور بیداری مہم چلائی گئی۔ اس کے علاوہ بینک کے ذریعے سبسڈی پر لون حاصل کرتے ہوئے اپنی کمائی میں اضافہ کرنے کا خواتین کو مشورہ دیا۔ اس کے علاوہ حاملہ خواتین کو غذا کے استعمال اور اپنی صحت سے متعلق تفصیلی طور پر روشنی ڈالی گئی۔ LRD مستقر پر محکمہ آبکاری کی جانب سے شراب کی دکانیں MLC انتخابات کے پیش نظر الیکشن کمیشن آف انڈیا کے ضابطۂ اخلاق کے تحت بند کر دیے گئے۔ سرکل انسپکٹر محمد شاکر احمد نے بتایا کہ آج 4 بجے تا 27 فروری کی شام 4 بجے تک تمام سینڈی اور شراب کی دکانیں بند رکھی جائیں گی۔ جونیئر کالج مٹپلی کی سالانہ تقریب کے موقع پر میونسپل سینیٹیشن انچارج عبدالمجیب کو بہتر سماجی خدمات پر کالج انتظامیہ کی جانب سے پرنسپل چلکاماری سرینیواس کے ہاتھوں شال پوشی کے ساتھ تہنیت پیش کی گئی۔ اس موقع پر تدریسی عملہ و دیگر موجود تھا۔ اتر پردیش کے جونپور ضلع میں باحجاب طالبات کو اس وقت پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا جب انہیں مبینہ طور پر امتحان کے لیے اسکول میں داخل نہیں ہونے دیا گیا۔ بتایا جا رہا ہے کہ حجاب پہن کر ہائی اسکول کا امتحان دینے گئی 4 مسلم طالبات کو امتحان مرکز میں داخل ہونے سے روکا گیا۔ 4 مسلم طالبات کا الزام ہے کہ وہ ہندی کا امتحان دینے حجاب پہن کر پہنچی تھی، جہاں چیکنگ پوائنٹ پر انہیں حجاب کی وجہ سے اندر جانے سے روک دیا گیا۔ اس کے بعد جب یہ طالبات واپس لوٹی تو انہیں دیکھ کر باقی 6 دیگر طالبات نے بھی امتحان چھوڑ دیا۔ حالانکہ اس طرح کے کسی معاملے سے کالج انتظامیہ نے انکار کر دیا اور سبھی الزامات کو جھوٹ پر مبنی قرار دیا۔ جونیئر آرٹسٹ کے طور پر کام کرنے والی خاتون نے حیدرآباد کے مدھورا نگر میں شراب کے نشے میں دھت ہو کر ہنگامہ کھڑا کر دیا۔ مذکورہ خاتون کی شناخت میکلا سریتا کے نام سے کی گئی ہے۔ اس نے ایک چرن نامی جونیئر آرٹسٹ کے ساتھ بھی گالی گلوچ کی اور راہگیروں کے ساتھ بھی ہاتھا پائی کی۔
اتنا ہی نہیں، سریتا نے مداخلت کرنے کی کوشش کرنے والی ایک خاتون ہوم گارڈ پر بھی حملہ کیا۔ خاتون کے ہنگامے کی وجہ سے ٹریفک میں بھی خلل پڑا۔ بتایا گیا ہے کہ سریتا نے اس کی مدد کرنے کی کوشش کرنے والے بھی شخص کے ساتھ گالی گلوچ کی۔ اس کے رویے سے مایوس ہو کر پولیس نے اس کے شوہر راجیش سے رابطہ کیا اور اسے اس کے حوالے کر دیا۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے مدھورا نگر پولیس نے کہا کہ سریتا کے خلاف مختلف دفعات کے تحت کیس کر لیا گیا ہے درج۔ سائبرآباد کمشنریٹ کی ایک پولیس گاڑی سنگاریڈی پٹنچیرو آؤٹر رنگ روڈ ایگزٹ 3 کے قریب ٹائر پھٹنے کے باعث الٹ گئی۔ حادثے کے نتیجے میں گاڑی میں سوار 4 پولیس اہلکار شدید زخمی ہو گئے۔ یہ حادثہ اس وقت پیش آیا جب پولیس اہلکار سائبرآباد کمشنریٹ سے سنگاریڈی جیل جا رہے تھے۔ زخمی اہلکاروں کو فوری طور پر قریبی اسپتال منتقل کر دیا گیا جہاں ان کی حالت تشویشناک بتائی جا رہی ہے۔ اس حادثے کے نتیجے میں پولیس گاڑی کو بھی نقصان پہنچا۔ شہر حیدرآباد کے مدافعات میں واقع اللہ پور میں ایک سنسان مقام پر ایک نامعلوم شخص کی نعش دستیاب ہوئی۔ مقامی افراد نے 40 سالہ شخص کی نعش درختوں کے درمیان پڑی دیکھی اور پولیس کو اطلاع دی۔ شبہ ہے کہ اس پر پتھروں اور تیز دھار ہتھیاروں سے حملہ کیا گیا تھا۔ اطلاع ملتے ہی اللہ پور پولیس موقع پر پہنچی اور اس کا جائزہ لیا۔ پولیس نے کہا کہ جائے وقوع سے سراغ اکٹھا کر لیے گئے ہیں اور CC کیمروں کے فوٹیج کی جانچ کی جا رہی ہے۔ مقتول اور قاتلوں کی شناخت کے لیے کوششیں جاری ہیں۔ پولیس کو شبہ ہے کہ مقتول کو کہیں اور قتل کیا گیا اور نعش کو یہاں پر ٹھکانے لگا دیا گیا۔ آس پاس کے تمام اسٹیشنوں کو الرٹ کر دیا گیا ہے۔ پولیس نے مقدمہ درج کرتے ہوئے نعش کو بغرض پوسٹ مارٹم گاندھی اسپتال کر دیا منتقل۔ تلنگانہ بورڈ آف انٹرمیڈیٹ ایجوکیشن نے 5 مارچ سے شروع ہونے والے انٹرمیڈیٹ امتحانات کے ہال ٹکٹس جاری کر دیے۔ بورڈ کے سیکریٹری ایس کرشنا آدتیہ نے کہا کہ پہلے اور دوسرے سال کے طلباء کے لیے ہال ٹکٹس آن لائن دستیاب کروائے گئے ہیں۔ کرشنا آدتیہ نے کہا کہ ایک نئی پہل میں اس سال ہال ٹکٹ میں QR کوڈ شامل کیا گیا ہے تاکہ طلباء کو آسانی کے ساتھ ان کے امتحانی مراکز کا پتہ لگانے میں مدد مل سکے۔ طلباء اپنے ہال ٹکٹس اپنے متعلقہ کالج کے پرنسپل سے حاصل کر سکتے ہیں۔ طلباء کو ان کے رجسٹرڈ موبائل نمبر پر ہال ٹکٹ ڈاؤن لوڈ کرنے کے لیے لنک کے ساتھ ایک SMS بھی بھیجا جائے گا۔ ہال ٹکٹ میں کسی بھی ضروری تصحیح کو کالج کے پرنسپل کے ذریعے بورڈ کی توجہ دلائی جائے۔ ریاست کیرالہ کے ترووننتپورم کے قریب وینجاراموڑو میں ایک سنسنی خیز واقعہ سامنے آیا۔ یہاں ایک 23 سالہ شخص نے پیر کو پولیس کے سامنے قبول کیا کہ اس نے اپنے 13 سال کے بھائی، 80 سال کی دادی اور ایک خاتون سمیت 6 لوگوں کا قتل کر دیا۔ محلو خاتون اس کی معشوقہ بتائی جا رہی ہے۔ اس ملزم کو پولیس نے پوچھ تاچھ کے لیے پولیس اسٹیشن لایا تھا جہاں اس نے اپنا جرم قبول کیا۔ رپورٹ کے مطابق پولیس نے بتایا کہ سنسنی خیز واقعے کو انجام دینے والے شخص کا نام عفان ہے اور اسے اسپتال میں داخل کرایا گیا ہے۔ عفان نے دعویٰ کیا تھا کہ اس نے زہر کھا لیا ہے۔ فی الحال پولیس اس سنگین جرم کی وجہ تلاش کرنے میں لگی ہے۔ پولیس نے اس واردات میں 5 لوگوں کی موت کی تصدیق کی ہے جبکہ عفان کی والدہ کو شدید حالت میں ایک خانگی میڈیکل کالج اسپتال میں داخل کرایا گیا۔ عفان نے اپنی ماں پر بھی حملہ کیا تھا۔ مہلوکین میں 2 قریبی رشتہ دار بھی شامل ہیں۔ تلنگانہ کے وزیر پون پربھاکر نے اعلان کیا ہے کہ 1 مارچ سے اہل غریب خاندانوں میں راشن کارڈز کی تقسیم شروع کی جائے گی۔ پہلے مرحلے میں حیدرآباد، رنگاریڈی اور متحدہ محبوب نگر اضلاع میں ایک ہی دن میں 1 لاکھ سے زائد راشن کارڈز دیے جائیں گے۔ مارچ 8 کے بعد دیگر اضلاع میں بھی راشن کارڈز تقسیم کیے جائیں گے۔ وزیر نے کہا کہ 10 سال بعد غریب عوام کا راشن کارڈ حاصل کرنے کا خواب پورا ہونے جا رہا ہے۔ تلنگانہ میں کانگریس حکومت نے 26 جنوری کو نئے راشن کارڈز کی اجرائی شروع کی گئی اور ابتدائی طور پر 16,900 خاندانوں کو راشن کارڈ دیے گئے، لیکن اس کے بعد MLC انتخابات کا انتخابی ضابطۂ اخلاق نافذ ہونے کی وجہ سے اس عمل کو روک دیا گیا تھا۔ اب حکومت نے ان اضلاع میں راشن کارڈ تقسیم کرنے کا فیصلہ کیا ہے جہاں انتخابی ضابطۂ اخلاق نافذ نہیں ہے۔ 8 مارچ کے بعد تمام اضلاع میں کارڈ تقسیم کیے جائیں گے اور حکومت مجموعی طور پر 5,12,000 خاندانوں کو نئے راشن کارڈ فراہم کرے گی۔ جو لوگ ابھی تک درخواست نہیں دے سکے وہ اب بھی می سیوا سینٹرز پر 50 روپے فیس ادا کر کے درخواست دے سکتے ہیں۔ درخواست کا اسٹیٹس دیکھنے کے لیے ایک ریفرنس نمبر بھی فراہم کیا جائے گا۔ دہلی کے بعد اب کولکتہ سمیت مغربی بنگال کے کئی علاقوں میں زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے۔ صبح 6:10 پر زلزلے کے کئی جھٹکے محسوس کیے گئے۔ نیشنل سینٹر فار سیسمولوجی کے مطابق منگل کی صبح ریکٹر اسکیل پر 5.1 شدت کا زلزلہ آیا۔ اس کا مرکز خلیج بنگال میں تھا جبکہ گہرائی 91 کلومیٹر تھی۔ زلزلے کے جھٹکے اڑیسہ کے کئی علاقوں میں بھی محسوس کیے گئے ہیں۔ بتایا جا رہا ہے کہ جس وقت زلزلہ آیا تب صبح کا وقت ہونے کی وجہ سے زیادہ تر لوگ گھروں میں سو رہے تھے، لیکن اچانک زلزلے کے جھٹکوں کی وجہ سے لوگ اٹھ کر گھروں کے باہر خالی میدان میں جمع ہو گئے۔ زلزلے کی وجہ سے ہوئے نقصان کی فی الحال کوئی واضح اطلاع نہیں ہے۔
وزیر اعلیٰ تلنگانہ ریونت ریڈی کی نظام آباد کے دورے کے موقع پر حافظ علی خان نائب امیر امارات ملت اسلامیہ تلنگانہ و آندھرا نے علماء اکرام کے ایک وفد کے ہمراہ وزیر اعلیٰ سے براہ راست ملاقات کرتے ہوئے ملی مسائل پر مشتمل ایک میمورنڈم حوالے کیا، جس میں وزیر اعلیٰ سے چند مطالبات کو جلد از جلد حل کرنے کی درخواست کی گئی، جن میں چند دن قبل سنگاریڈی ضلع میں پیش آئے مظلوم و مقتول لڑکی عالیہ بیگم کے افراد خاندان کو ایکس گریشیا دیا جائے، ویلپور منڈل میں ولیج ڈیولپمنٹ کمیٹی کی جانب سے وہاں کے مسلمانوں کے خلاف ہراسانی کو فوری بند کیا جائے اور ائمہ و مؤذنین کے اعزازیہ کو وعدے کے مطابق بڑھا کر 10,000 کیا جائے۔ اسی طرح جیلوں میں قید مسلمانوں کے لیے جیلوں کے اندر سحر و افطار کا انتظام کیا جائے۔ طلبہ و طالبات میں اپنی پراثر تقریر سے بہترین تربیت کرنے والے مشہور شخصیت منور زماں پر لگائے گئے تمام جھوٹے الزامات ہٹا کر انہیں پھر سے اپنی خدمات پیش کرنے کا موقع فراہم کیا جائے۔ وزیر اعلیٰ سے ملاقات کے موقع پر اس وفد نے مولانا غلام رسول قاسمی، جنرل سیکریٹری جمعیت علماء مولانا عظمت اللہ سعید، شرعیہ بورڈ حافظ اکبر دارالعلوم ابو بکر، مفتی ابراہیم خان، صدر جمعیت علماء اور حافظ اشرف و دیگر موجود تھے۔ الیکشن کمیشن آف انڈیا نے تلنگانہ قانون ساز کونسل کے لیے ایم ایل اے کوٹے کے تحت انتخابات کا شیڈول جاری کیا ہے۔ تلنگانہ میں کونسل کی 5 نشستیں خالی ہو رہی ہیں۔ 3 مارچ کو اعلامیہ جاری کیا جائے گا۔ 10 مارچ پرچے نامزدگی داخل کرنے کی آخری تاریخ ہوگی۔ 11 مارچ کو پرچوں کی جانچ ہوگی۔ 13 مارچ نام واپس لینے کی آخری تاریخ ہوگی۔ 20 مارچ کو 9 بجے دن تا 4 بجے شام ووٹوں کی گنتی ہوگی اور 5 بجے شام نتائج کا اعلان کر دیا جائے گا۔ تلنگانہ میں محمد محمود علی، ستیوتی راٹھوڑ، ایس سبھاش ریڈی، ای ملیشم اور مرزا ریاض الحسن افندی کی مدت 29 مارچ کو ختم ہو جائے گی۔ تلنگانہ حکومت نے غیر قانونی لے آؤٹس کو باقاعدہ بنانے کے عمل میں تیزی پیدا کرنے کے لیے رجسٹریشن قوانین میں ترمیم کرتے ہوئے عوام کو 25% تک رعایت کا فیصلہ کیا ہے۔ حکومت نے ریاست میں غیر قانونی لے آؤٹس کو باقاعدہ بنانے اور ان کے رجسٹریشن کا عمل شروع کیا ہے، جس کے تحت اگست سال 2020 یا اس کے بعد کے غیر قانونی لے آؤٹس کو باقاعدہ بنایا جائے گا۔ محکمہ بلدی نظم و نسق نے غیر منظورہ اور غیر قانونی لے آؤٹس کے ریگولرائزیشن سے متعلق قواعد سال 2020 میں ترمیم کرتے ہوئے جیو جاری کیا۔ سابق میں غیر قانونی لے آؤٹس کے رجسٹریشن کے سلسلے میں رجسٹریشن فیس میں کسی قسم کی رعایت نہیں تھی۔ نئی ترمیمات کے ذریعے پینلٹی میں 25% رعایت کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ کاماریڈی میونسپل حدود میں واقع رامیشورا پلی کے مضافات میں المناک واقعہ پیش آیا۔ حادثاتی طور پر 2 بچے دیہات کے تالاب میں ڈوب کر ہلاک ہو گئے۔ ہلاک ہونے والے بچوں کی شناخت کاماریڈی ضلع کے گرین سٹی میں رہنے والے 10 سالہ سنتوش اور شیوا کے طور پر کی گئی ہے۔ یہ دونوں بچے اپنے گھر کے سامنے ہی کھیل رہے تھے۔ اس دوران وہ سائیکل چلاتے ہوئے قریبی دیہات کے تالاب پر پہنچ گئے۔ حادثاتی طور پر تالاب میں گر گئے اور ڈوب کر ہلاک ہو گئے۔ اطلاع ملتے ہی پولیس وہاں پہنچی، تفصیلات حاصل کی، ضابطے کی کارروائی کرتے ہوئے لاشوں کو پوسٹ مارٹم کے لیے کاماریڈی ایریا ہسپتال منتقل کر دیا۔ اس موقع پر مرنے والے بچوں کے رشتہ داروں نے بتایا کہ دونوں بچے سائیکل چلاتے ہوئے تالاب کے قریب پہنچ گئے۔ وہ تیراکی کے لیے اترے تھے یا پھر ہاتھ دھونے کے لیے، اس کا صحیح علم نہ ہو سکا۔ ضلع کے بھی آسیاباد کے سرپوٹول میں آج حکومت اور ڈسٹرکٹ اعلیٰ عہدیداروں کے احکام کے مطابق خواتین اور لڑکیوں میں خود مختار روزگار سے منسلک کرنے کی غرض سے خواتین میں روزگار سے متعلق شعور بیداری مہم چلائی گئی۔ اس کے علاوہ بینک کے ذریعے سبسڈی پر لون حاصل کرتے ہوئے اپنی کمائی میں اضافہ کرنے کا خواتین کو مشورے دیے گئے۔ حاملہ خواتین کو غذا کا استعمال، اپنی صحت سے متعلق تفصیلی روشنی ڈالی گئی۔ اس موقع پر ڈسٹرکٹ ایڈیشنل عوامی فلاح بہبود آفیسر رام کرشنا ستیہ نارائن، بینک مینیجر نوتن ریڈی، اے پی ایم درگیا اور دوسرے موجود تھے۔ ڈسٹرکٹ کلکٹر گدوال بی ایم سنتوش نے اٹیکالہ منڈل کے مرکز میں ایم پی ڈی او آفس کا دورہ کیا۔ امپلائمنٹ گارنٹی اسکیم کے تحت کام کی تفصیلات کا جائزہ لیا اور کہا NREGS فنڈز کو گاؤں کی پنچایتوں کی ترقی کے لیے استعمال کیا جائے، مؤثر طریقے سے اس کا استعمال کیا جائے۔ گرام پنچایتوں میں تخمینہ پالیسی کام پر عمل درآمد، NREGS اسکیم کے تحت کام کے نفاذ کا جائزہ لیا اور تمام تفصیلات کی جانچ کی جانی چاہیے۔ انہوں نے کہا زون میں گرین ہاؤس کے نیچے لگائے گئے ایوینیو پلانٹیشن پلانٹس کی تفصیلات کا بھی جائزہ لیا۔ گریجویٹ MLC کی رائے دہی کے لیے صرف ایک دن باقی رہ گیا ہے۔ آج صدر ضلع کانگریس کے سری ہری راؤ، ڈاکٹر ایس وینوگوپال چاری، سابق مرکزی وزیر اقلیتی قائدین نے آج بار کونسل اراکین کے ساتھ ایک اجلاس منعقد کیا۔ کانگریس پارٹی کے گریجویٹ MLC امیدوار نریندر ریڈی کے حق میں ووٹ دینے کی اپیل کی۔ اسی طرح اسکولز پہنچ کر بھی اساتذہ کو
कांग्रेस उम्मीदवार के हक में अपने वोट का इस्तेमाल करने की तरगीब दी। मोहल्ला ईदगाह के स्कूल में के श्री हरिराव को मोहम्मद एहतिशाम अली ने शॉल पोशी करते हुए तहनीत पेश की। उनके हमरा मोहम्मद जीशान अली, कांग्रेस कायद सैयद कलीम सबा, मजहर खान मौजूद थे। इन कायदीन ने बार एसोसिएशन के सदर ए मल्ला रेड्डी और वकला से भी नरेंद्र रेड्डी को कामयाब बनाने की अपील की। उनके हमरा के शेखर, प्रशांत, मनोज यादव, दीगर कायदीन मौजूद थे। के श्री हरिराव ने वकला बरादरी, असातिज़ा, स्कूलों में कांग्रेस की पॉलिसियों से वाकिफ करवाते हुए कहा, 27 फरवरी को वोटिंग में हिस्सा लेते हुए नरेंद्र रेड्डी को कामयाब बनाया जाए। जिले के बी आसिफाबाद के कागज नगर में मुकामी MIM सदर MUB ने अपने हमरा जावेद मलनास, आबिद खादरी, मोहम्मद नईम, मोहम्मद अफजल, सादिक, असगर, सईद, सद्दाम के साथ मिलकर MIM सदर अब्दुल मुबीन ने कागज नगर टाउन सर्कल इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस राजेंद्र प्रसाद से मुलाकात की। कागज नगर में चांद रात से शव्वाल का चांद नजर आने तक लगभग 1 महीने रमजान के दौरान तमाम दुकानात को 12 बजे तक खुले रखने की इजाजत का मुतालबा किया गया। इसके अलावा कागज नगर बल्दी कमीशन मुताल्लिका अहदेदारान से मुलाकात करते हुए रमजान के 1 महीने में कागज नगर के 30 बलदी हदूद में आवाम को वक्त पर पीने का पानी, ईदगाहों और मसाजिद के अतराफ अकनाफ साफ सफाई, बरक़ी लाइट की तनसीब का भी मुतालबा किया गया। इस मौके पर मुकामी अहदेदारों ने कहा कि हम आला अहदेदारों से अपील अदा करते हुए मुस्लिम माइनॉरिटी कायदीन की दी गई तहरीर नुमाइंदगी पर अमली इक़दाम करने मुस्लिम नौजवानों को भरोसा दिया। जिले के बियासीबाद के सीपुटौन में आज BIS पार्टी रियासती कद डॉक्टर RS परवीन कुमार IPS ने अपने हमरा BRS पार्टी के रियासती कायद शेख शान शामराव, BIS पार्टी मंडल सदर असलम बिन अब्दुल्ला के अलावा पार्टी कायदीन के साथ मिलकर BIS पार्टी स्टेट कायद डॉक्टर RS परवीन कुमार IPS ने कपास मिल का दौरा करते हुए कपास के किसानों को होने वाली दुश्वारियों की समाअत की। फिर मीडिया से बात की और कहा, हुकूमत कपास के किसानों को सही दाम देने में और कपास के किसानों के मसाइल की यकसुई करने में नाकाम साबित हुई। जगतियाल इंदिरा भवन में कांग्रेस पार्टी कायदीन MLC T जीवन रेड्डी ने गवर्नमेंट विप लक्ष्मण कुमार के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब किया और कहा, ग्रेजुएट MLC ओहदा अहमियत का हामिल है। 2019 से कबल MLC ओहदे के लिए मुकाबले में हिस्सा लेने पर सियासत को बालाताक रखकर मेरे साथ खड़े रहे मुलाजिम, असातिज़ा और बेरोजगार नौजवान कानून साज कौंसिल में सवाल करने वाली आवाज के तौर पर मसाइल को मैं बहस में लाया। MLC की हैसियत से मैंने अपने फराइज को बखूबी अंजाम देने पर खुद को मुतमईन महसूस कर रहा हूँ। उन्होंने इस मौके पर कहा कि तालीमी शख्सियत यानी कि नरेंद्र रेड्डी कोई तारीफ के मोहताज नहीं, लाखों बेरोजगारों को रोजगार के मौके फराहम करने का एजाज उन्हीं को जाता है। तहरीक अलामंदा केसीआर को 2 मरतबा मौका फराहम करने के बावजूद मुलाजिमतें फराहम करने में केसीआर नाकाम थे। जिले के बियासीबाद के कागज नगर माइनॉरिटी रेजिडेंशियल स्कूल बॉयज 2 प्रिंसिपल मोहतरमा शुगुफ्ता फिरदौस की ज़ेर क़यादत तेलंगाना माइनॉरिटी रेजिडेंशियल सेक्रेटरी की हिदायत के मुताबिक माह रमजान की आमद के सिलसिले में माइनॉरिटी रेजिडेंशियल स्कूलों में दाखिलों से मुताल्लिक़ मुख्तलिफ मकामात जैसे कि सिरपुर टाउन, रूबीना मंडल, कागज नगर मंडल, कोटाला मंडल के अलावा मुख्तलिफ मकामात पर माइनॉरिटी रेजिडेंशियल प्रिंसिपल मोहतरमा शुगुफ्ता फिरदौस की हिदायत के मुताबिक गाँव और मुख्तलिफ मसाजिद का दौरा करते हुए रमजान की आमद से कबल तेलंगाना स्टेट माइनॉरिटी आला अहदेदारों की हिदायत के मुताबिक निज़ाम मुलाकात की तक़सीम अमल में लाई गई। LRD के मंडल लिंगमपेट मुतवद्दिन इलाहाद जनाब मोहम्मद मोइन अहमद खादरी हाईकोर्ट के एडवोकेट ने हमेशा की तरह इस साल भी अपने ज़ाती खर्च से माह रमज़ान के मौके पर उम्रे की सआदत के लिए 40 मुसलमानों को, जिसमें 10 ख़वातीन और 30 मर्द हज़रात शामिल है, रवाना कर रहे हैं, जो कल सुबह सऊदी अरब के लिए रवाना हो जाएंगे। मोइन अहमद खादरी की बेलौस खिदमत और मुसलमानों को बैतुल्लाह की ज़ियारत करवाने का जज्बा काबिल रश्क है। आज़िमीन उम्रा जैसे कि रफ़ीक, सादुल्ला, मोहम्मद गुलाम, अशफाक, अवैस, एजाज, बादशाह मेस्तरी, आदिल, असलम व दीगर की मस्जिद खादरिया में मोहम्मद अब्दुल कदीर, डॉक्टर नज़ीर, हफीज़, यूसुफ ने गुलपोशी करते मुबारकबादी दी। मोइन अहमद खादरी हाईकोर्ट एडवोकेट के लिए दुआ भी फरमाई। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी के दौरे निजामाबाद के मौके पर साबिक रियासती वज़ीर रुकन असम्बली बोधन सुदर्शन रेड्डी ने अपने हल्के इंतखाब बोधन के खानगी स्कूलों के मैनेजमेंट के नुमाइंदों और टीचर्स के वफ़द का चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी से तारुफ करवाया। इस मौके पर टीचर्स और ग्रेजुएट्स ने CM से अपने देना मसाइल पेश किए और कांग्रेस उम्मीदवार के हक में ही अपने वोट इस्तेमाल करने का CM को भरपूर तयक़ुन दिया।
دلکش و سرسبز چمن جیسا نظر آنے والا یہ نظارہ دراصل کسی بودھن کے چمن کا نہیں بلکہ یہ بودھن کے عوام کی اپنی ضرورتوں کی تکمیل کے لیے زمانے قدیم میں بنایا گیا بلال تالاب ہے۔ موسم گرما کے آغاز سے قبل اس تالاب میں جنگلی آبی پودے اگ گئے ہیں۔ ان پودوں کو فوری طور پر تالاب سے باہر نہیں نکالا گیا تو موسم گرما میں شہریان بودھن کو پانی کی شدید قلت کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ LRD MPDO پرکاش نے آج منڈل کے میسن پل علاقے کا دورہ کرتے ہوئے قومی ضامن روزگار اسکیم کے کاموں کا معائنہ کیا، مختلف مشورے دیے، ریکارڈ کی بھی تحقیقات کی۔ بودھن میں موجود سرکاری عمارتیں ان دنوں ڈمپنگ یارڈ کے طور پر استعمال ہو رہی ہے۔ سب کلکٹر کی سرکاری خیمگاہ کے قریب واقع RNB گیسٹ ہاؤس کی عدم دیکھ بھال کی وجہ سے جو کئی برسوں سے بند پڑا ہے، رات کے اوقات قریب میں واقع فنکشن ہالز کو آنے والے مہمان یہاں اپنی سواریاں گیسٹ ہاؤس کی دیوار سے پارک کر دیتے ہیں اور اس گیسٹ ہاؤس کی عدم دیکھ بھال کی وجہ سے بعض افراد مین گیٹ کے سامنے بھی مبینہ طور پر قبضہ کر چکے ہیں۔ LRD سابق میونسپل چیئرمین ستیہ نارائنا نے ماچاپور کا دورہ کرتے ہوئے گریجویٹ MLC کانگریسی امیدوار نریندر ریڈی کے حق میں انتخابی مہم چلائی، پہلا مقام دیتے ووٹ دینے کی ووٹروں سے اپیل کی۔ کامریڈی میں متحدہ عادل آباد، نظام آباد، میدک، کریم نگر کے گریجویٹ MLC انتخابات کی مہم کے تحت حکومت کے مشیر محمد علی شبیر نے آج کامریڈی میں بار کونسل ایسوسی ایشن کے اراکین کے ساتھ اجلاس منعقد کیا اور درخواست کی کہ وہ کانگریس پارٹی کے گریجویٹ MLC امیدوار نریندر ریڈی کو اپنا پہلا ترجیحی ووٹ دے کر کامیاب بنائیں۔ LRD رکن اسمبلی مدن موہن کے احکام پر کانگریسی قائد سنتوش کمار نے آج ویلوٹلا میں گریجویٹ ووٹروں سے ملاقات کی۔ MLC کانگریسی امیدوار نریندر ریڈی کو پہلا درجہ دیتے ہوئے ووٹ دینے کی اپیل کی۔ اس موقع پر کرن راجیا سوامی اور دوسرے موجود تھے۔ جگتیال سرکل انسپکٹر وینو گوپال کی اطلاع کے مطابق جگتیال بھوائی نگر میں کرائے کا مکان حاصل کرنے جگتیال سے تعلق رکھنے والے عمران اور خاتون جگتیال میں ایک مکان کرائے پر حاصل کر کے جگتیال اطراف کے غریب خاندانوں سے تعلق رکھنے والی خواتین کو رقم کا لالچ دے کر مکان ملا کر جسم فروشی کروا رہے تھے۔ اس کی اطلاع پر پولیس پہنچی اور تفتیش کرنے پر جسم فروشی ملوث 2 غریب خواتین اور جگتیال سے تعلق رکھنے والے شخص کو حراست میں لے لیا۔ تحقیقات کے بعد ایک شخص کو جسم فروشی اڈا چلانے والے عمران اور خاتون کے خلاف مقدمہ بھی درج کر لیا۔ جائیداد معاملے میں قتل کی واردات ملوث 2 خاطی خواتین کو جگتیال پولیس نے گرفتار کر لیا اور انہیں ریمانڈ میں بھیج دیا۔ جگتیال سرکل انسپکٹر وینو گوپال نے ایک پریس نوٹ میں بتایا، جنگلی وجے لکشمی کی جانب سے جگتیال پولیس میں شکایت پر کرائم نمبر کے تحت مقدمہ درج کر لیا گیا تھا۔ جائیداد کے جھگڑوں میں پیش آئے قتل کے واقعے میں جنگلی سیواس ول بسویا عمر 50 سال منورکا ساکن پوچما واڑ جگتیال کو بھارتپو وارکشمی زوجہ بھمیا عمر 48 سال اور وڈالا زوجہ گنگادھر 40 سال ساکن امباری پہ جگتیال کو گرفتار کر لیا۔ LRD کے منڈل لنگپیٹ میں جناب محمد معین احمد قادری ہائی کورٹ ایڈوکیٹ کی جانب سے ہر سال کی طرح اس مرتبہ بھی رمضان کی آمد کے موقع پر غریب مسلمانوں میں اناج کے کٹ گھر گھر جا کر تقسیم کیے گئے، جس پر تمام مسلمانوں نے اظہار تشکر کرتے ہوئے معین احمد قادری کے حق میں دعائے خیر کی۔ BJP ٹاؤن صدر راجیش رامولو بالیا دوستوں نے آج LRD میں گریجویٹ ووٹروں سے ملاقات کر کے BJP امیدوار انجی ریڈی کو کامیاب بنانے کی اپیل کی۔ مرکزی شرعی کمیٹی جگتیال رمضان کی وجہ سے موقف مفتی محمد خلیل الدین الحسینی جنرل سیکرٹری مرکزی شرعی کمیٹی جگتیال کی اطلاع کے مطابق شہریان جگتیال کو اطلاع دی جاتی ہے کہ شرعی کمیٹی رمضان کی بنا پر موقف کر دی گئی ہے۔ یہ کمیٹی عرصے دراز سے الحمدللہ قرآن حدیث کی روشنی میں علماء کی نگرانی میں لوگوں کے مسائل کو حل کرتی ہے۔ LRD کے الماجی پور میں واقع حضرت سید صدر الدین رحمۃ اللہ علیہ اور سید بدر الدین رحمۃ اللہ علیہ کے شریف کے موقع پر مارکیٹ کمیٹی چیئرمین رجیتا وینکٹ رام ریڈی اور سابق میونسپل چیئرمین ستیہ نارائنا نے حاضری دی اور دعائیں مانگی۔ LRD BJP منڈل صدر نسیم الدین MLC انتخابی مہم چلاتے لکشمی پور جان کمپلی حاجی پور علاقوں کا دورہ کرتے ہوئے BJP امیدوار کو ہی بھاری اکثریت سے کامیاب بنانے کی اپیل کی۔
تلنگانہ حکومتی مشیر خاص برائے SC ST و BC مائنرٹی ویلفیئر محمد علی شبی نے اپنے دورے نظام آباد کے موقع پر سینئر کانگریس پارٹی قائدین کے ہمراہ صدر صدائے اردو سوسائٹی مرزا افضل بیگ تیجان کی خیمگاہ پہنچے، ملاقات کی اور ان کی عیادت کی۔ محمد افضل صدر صدائے اردو سوسائٹی جو حال ہی میں علیل ہو گئے تھے، انہیں حیدرآباد کے MIG دواخانہ اور ملرڈی دواخانے میں شریک بھی کیا گیا تھا۔ بچکنڈا النور اسکول ایجوکیشن پروگرام کی کامیابی پر مختلف شخصیتوں نے مولانا عبدالعلیم فاروقی سے ملاقات کرتے ہوئے مبارکبادی پیش کی اور ان کی تہنیت بھی کی۔ گریجویٹ ML سلیکشن کے ہر 4 کے ضمن میں جوڑی نرسنگ گراؤنڈ جہاز حلقہ اسمبلی کوٹلہ کانگریس پارٹی نے کوٹلہ کی کورٹ میں بار ایسوسی ایشن کے ممبروں سے ملاقات کی اور کانگریس امیدوار نریندر ریڈی کو کامیاب بنانے کی اپیل کی۔ نونہال ہائی اسکول اردو میڈیم کوٹلہ میں آج 25 فروری بروز منگل مفت میڈیکل کیمپ کا انعقاد عمل میں لایا گیا۔ نونہال ہائی اسکول کوٹلہ کے زیر اہتمام منعقدہ اس میڈیکل کیمپ میں شری S راجیشور سری مد IMS کے اشتراک سے میڈیکل کیمپ کا انعقاد عمل میں لایا گیا تھا۔ محمد علی شبی مشیر حکومت تلنگانہ 2 دن قبل سڑک حادثے میں فوت ہو جانے والے خطیب و امام مسجد ہاشمی جناب حافظ محمد ایوب رضوی کے مکان پہنچے، افراد خاندان سے ملاقات کی اور انہیں پرساد دیا۔ انہوں نے مرحوم کے انتقال پر اپنے گہرے رنج و غم کا بھی اظہار کیا۔ محمد علی شبی نے کہا کہ واقعہ اطلاع پر ان کو دلی صدمہ پہنچا۔ مرحوم حافظ محمد ایوب علی رضوی کے افراد خاندان کو انہوں نے اپنی جانب سے 2 لاکھ روپے مرحوم کے اہل خانہ کے حوالے کیے اور ان کے خاندان کے لیے ہر ممکنہ مدد کا بھی اعلان کیا۔ ماہ رمضان کے آغاز کے پیش نظر سہولیات کی فراہمی پر خصوصی توجہ دینے کی کلکٹر راجیو گاندھی ہنمنتو نے عہدیداروں کو ہدایت دی۔ آج کلکٹر اپنے چیمبر میں ضلع کے عہدیداروں کے ساتھ خصوصی جائزہ اجلاس منعقد کرتے ہوئے ماہ رمضان کے دوران کیے جانے والے انتظامات کے بارے میں تفصیلی جائزہ لیا۔ محمد عبدال جنید بہلمی CIO ودیانی کیتن ہائی اسکول کامیڈی نے 50 سال تکمیل کے موقع پر منعقدہ پروگرام سے خطاب کیا اور کہا یہ اسکول کا قیام 50 سال پہلے سن 1974 میں ایک بنیادی مقصد کے ساتھ عمل میں لایا تھا کہ معیاری اقدار پر مبنی تعلیم کو ہر ایک تک پہنچایا جائے اور ہماری کوشش رہی کہ ہر طبقے اور ہر ذہنیت کے بچوں کے لیے تعلیم کی جائے۔ یہ ادارہ عبدالقوی بہلمی نے قائم کیا تھا۔ وہ محض ایک بڑے خواب کے ساتھ کامیڈی آئے تھے۔ تلنگانہ کے لوگوں کو معیاری تعلیم فراہم کرنے کا خواب ہمارا یہ تعلیمی ادارہ 2 کمروں کے اسکول سے اب 30 ایکڑ کے وسیع عریض کیمپس تک پہنچ گیا ہے۔ ہم صرف 2 طلباء سے شروع ہوئے تھے اور دنیا بھر میں ہمارے طلباء پہنچ گئے ہیں۔ میرے والد کے اصول کو عمل کرتے ہوئے میں آگے بڑھ رہا ہوں کہ یہ تعلیم فروغ اور اس کی قدر و قیمت پر یقین رکھتے ہیں۔ انڈین امریکن فورم کی جانب سے پرسنا ہری کرشنا کی بطور MLC امیدوار عادل آباد، کریم نگر، نظام آباد اور میدک حلقے کے لیے پوری دل سے حمایت کرتے ہیں۔ ہم تمام گریجویٹوں سے اپیل کرتے ہیں کہ BJP کی شکست کو یقینی بناتے ان کو پہلا ترجیحی ووٹ دیں۔ تو ناظرین، سیاست ایکسپریس میں فی الحال اتنا ہی۔ مزید اپڈیٹس کے لیے آپ بنے رہیے سیاست TV کے ساتھ۔ فی الحال مجھے دیں اجازت، خدا حافظ۔